محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال ہے، کیا شوہر اپنی بیوی کو اس کی فوتگی کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد غسل دے سکتا ہے؟ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو آدمی کا اپنی بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس کو کندھا نہیں دے سکتا، اس کو قبر میں نہیں اتار سکتا، اس کا رشتہ ختم۔ اب بیوی کو اٹھاؤ، اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دو۔ کیا اس نظریے کا قرآن و حدیث سے کہیں ثبوت ملتا ہے؟ آئیں جانتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے۔ حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البقیع فوجدنی وانا اجد صداعا فی راسی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع میں کسی کا جنازہ پڑھا کے گھر واپس ہے، میں اپنے سر کو پکڑ کے شدید یہ کہہ رہی تھی، ہے میرا سر، ہے میرا سر، شدید درد ہے میرے سر میں۔ تو آپ نے فرمایا، میری پیاری عائشہ میرے سر میں بھی شدید درد ہے۔ اور آپ نے اس موقع پر خوش طبی میں اور یہ پیارے انداز میں اپنی بیوی سے بات کہی، اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ فکر نہ کریں، آپ اگر میری زندگی میں فوت ہو گئیں، مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں، تو آپ نے 4 باتیں بیان فرمائیں کہ میں آپ کو غسل بھی دوں گا، اور فرمایا کہ میں آپ کو کفن بھی پہناؤں گا، آپ کا جنازہ بھی پڑھوں گا، اور آپ کو قبر میں دفن بھی کروں گا۔ یہ 4 باتیں آپ نے بیان فرمائیں۔ معلوم کیا ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو کفن بھی دے سکتا ہے، غسل بھی دے سکتا ہے، جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ معاشرے کی سوچ، معاشرے کا نظریہ غلط ہے۔ نبی پاک کی حدیث، نبی پاک کا فرمان جو ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ و افضل ہے اور عمل کے قابل ہے۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی یہ سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الجنائز میں آتی ہے، اسی طرح سنن دارقطنی کتاب الجنائز، السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الجنائز کے اندر آتی ہے، سنن دارمی مسند ابو یعلا کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کی 3-4 کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ الفاظ اس طرح میں ملتے ہیں، ان اسماء بنت عمیس غسلت ابا بکر، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر اپنے خامند کو غسل اپنے ہاتھوں سے دیا، بیوی نے اپنے خامند کو غسل دیا۔ تیسرا حوالہ نوٹ فرمائیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے خامند علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں، اور ان کے ساتھ ان کی معاون جو ہوگی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ہوگی۔ اور پھر فغسلاها، دونوں نے مل کے اماں جی فاطمہ الزہرا کو غسل دیا تھا۔ اب یہ 3 حوالے ہیں، سامعین و ناظرین نوٹ فرما لیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی اماں جی عائشہ کو فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو غسل بھی دوں گا، آپ کو کفن بھی دوں گا، آپ کو قبر میں بھی اتاروں گا، آپ کا جنازہ بھی پڑھوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا، اور یہ حوالہ کہاں آتا ہے؟ موطا امام مالک کے اندر آتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ آپ نے ان کا وصیت نامہ پڑھا، یہ سنن دارقطنی کے اندر آتا ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر آتا ہے، مصنف ابن عبدالرزاق کے اندر آتا ہے، شرح السنہ کے اندر آتا ہے، مسند شافعی میں آتا ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں آتا ہے۔ آخری حوالہ اماں جی فاطمہ الزہرا کی وصیت کا۔ 3 حوالے آپ نے پڑھ لیے۔ خامند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی جو اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اختلافات سے بالاتر ہو کے قرآن و حدیث اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔